یہ ایک US نیوی سی پلین ہے جو انٹارکٹیکا کے ساحل کے قریب برفانی طوفان میں فلائی کر رہا ہے۔ جہاز میں 9 افراد سوار تھے جو انٹارکٹیکا کو امریکہ کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایک خفیہ مشن میں حصہ لے رہے تھے۔ جب وہ زمین کے قریب پہنچتے ہیں تو طوفان اور بھی شدید ہو جاتا ہے اور کرو ممبر کی ویزیبلٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے، جہاز پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے اور برف میں گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ اب تک کا سب سے دور دراز پلین کریش تھا جس میں عملہ پھنس گیا اور شدید زخمی ہوا۔ اور دنیا کے سب سے سخت ماحول میں مگر انتہائی سخت حالات کے باوجود کرو کے 6 افراد 13 دن تک زندہ رہنے میں کامیاب رہے، یہاں تک کہ انہیں بالآخر ریسکیو کر لیا گیا۔ میں نے اس پورے واقعے کا ایک ماڈل بنایا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح یہ بہادر انسان زندہ رہے اور بچاؤ مشن نے انہیں بالآخر بچا لیا۔ اور یہ بات ہے 1946 کی، یعنی ورلڈ وار 2 کے ایک سال بعد۔ امریکہ کی توجہ انٹارکٹیکا کی طرف ہوئی۔ یہ انکلیمڈ وسیع رقبہ ایک انچھوئے ہوئے خزانے کی مانند تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اگلی جنگ اس بات پر ہوگی کہ اس پر کس کا حق ہے۔ چونکہ دسمبر 1946 میں امریکہ نے ایک بڑا مشن روانہ کیا جس میں 13 شپس، 33 ایئر پلین اور 5000 آدمی انٹارکٹیکا کی طرف بھیجے گئے، ایک خفیہ مشن کے ساتھ جس کا مقصد اس کانٹیننٹ کا جائزہ لینا تھا، وہاں بیس قائم کرنا اور انٹارکٹیکا پر اپنا حق جتانا تھا۔ سب سے پہلے روانہ ہونے والی پروازوں میں سے ایک جارج 1 عملے کی تھی جس میں 9 جوان شامل تھے، 2 پائلٹ، ریڈیو آپریٹر، مشینسٹ، ایک نیویگیٹر، ایک فوٹوگرافر اور ایک جہاز کا کیپٹن تھا۔ سفر نہایت ہی مشکل تھا اور شدید سردی کی وجہ سے جہاز 300 میٹر اونچا نہ اٹھ سکا اور 3 گھنٹے بعد وہ بالآخر ساحل پر پہنچے، لیکن حالات پہلے سے بھی بدتر ہو چکے تھے اور اب کرو ممبر کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاز کا الٹیمیٹر نیچے موجود موٹی برفانی تہہ سے دھوکہ کھا رہا تھا اور ظاہر کر رہا تھا کہ کرو اب بھی زمین سے 300 میٹر بلند ہے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ زمین حقیقت میں بالکل نیچے تھی اور تیزی سے اوپر آ رہی تھی۔ پائلٹ فرنچی نے فیصلہ کیا کہ مشن کو کینسل کر دیں اور واپس لوٹ جائیں، مگر جیسے ہی وہ ایسا ہی کرنے والا تھا کہ جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا اور جہاز کی بوڈی میں کھڑا ہو گیا۔ 5000 لیٹر ایندھن فوراً بھڑک اٹھا جس سے ہوا میں ایک زبردست دھماکہ ہوا، جہاز گر کر تباہ ہو گیا اور اس کا ملبہ اور کرو ممبر برف میں ادھر ادھر بکھر گئے۔ اور یہ مکمل تباہی تھی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہینڈرسن اور لوپس کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی جب وہ جہاز کے پروپیلر سے باہر پھینک دیے گئے۔ باقی عملہ زندہ رہا لیکن فرانسس پوری طرح جل چکا تھا اور بڑی مشکل سے حرکت کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ فریڈ ولیم کی حالت تو اور بھی خراب تھی، اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور چہرے پر کئی زخم تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ یقیناً مر جائے گا۔ اب ان کے لیے یہاں پہ سوال یہ تھا کہ انٹارکٹیکا کے اتنے سرد علاقے میں وہ کیسے سروائیو کریں گے۔ ان کی عقل مندی نے کام کیا اور کرو نے فوراً جہاز کے ٹنل والے حصے میں پناہ گاہ بنا لی جو باقی جہاز سے الگ ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک پیراشوٹ تلاش کیا اور اسے ٹنل کے سر پر لگا دیا تاکہ ہوا اور برف اندر نہ آ سکے۔ جہاز کے ملبے میں تلاش کے بعد انہوں نے سلیپنگ بیگ، خیمے اور کچھ خوراک کے پیکٹ حاصل کیے جو زیادہ تر ڈبہ بند گوشت اور سوپ پر مشتمل تھے۔ یہ جانے بغیر کہ کوئی انہیں کب یا کبھی ڈھونڈ پائے گا، کرو پناہ گاہ میں چلے گئے تاکہ طوفان گزرنے کا انتظار کر سکیں۔ ولیم اتنا زخمی تھا کہ اس سے ہلا بھی نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ عملے نے اس کے ارد گرد ایک پناہ گاہ بنائی اور اسے ایک سلیپنگ بیگ دیا، لیکن کچھ گھنٹوں بعد روبن ولیم کو دیکھنے باہر گیا، لیکن وہ پہلے ہی نیند میں جا چکا تھا۔ انتہائی سرد انٹارکٹیکا کے حالات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا اور اب صرف کرو کے 6 افراد باقی بچے تھے اور ان کی تمام امیدیں صرف اس بات پر تھی کہ کوئی انہیں تلاش کرے، لیکن ان کی سپلائی شپ پائن آئی لینڈ 500 کلومیٹر دور تھی اور ان کو تلاش کرنا انتہائی مشکل تھا۔ پائن آئی لینڈ کے کرو نے ریسکیو مشن کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ ان کے پاس جو آخری معلومات تھی وہ کرو کے اس مقام کے آس پاس دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ جانے بغیر کہ جہاز کب گرا، عملہ کہیں بھی ہو سکتا تھا۔ جارج 1 کے عملے کو بچانے کے لیے پائن آئی لینڈ پر موجود لوگوں کو پہلے انہیں تلاش کرنا تھا اور کسی طرح ان کو ایسے جہاز سے بچانا تھا جو صرف پانی پر اتارا جا سکے۔ جہاز کے آس پاس موسم مزید 3 دن تک خراب رہا، لہٰذا کوئی ریسکیو مشن روانہ نہ کیا جا سکا۔ حادثے کی جگہ پر 6 زندہ بچ جانے والے 20 ڈگری کے طوفان میں آہستہ آہستہ جم رہے تھے۔ فرانسس کی حالت بہت خراب تھی اور اس کے جلنے کے زخموں کی وجہ سے وہ اپنا منہ بھی بڑی مشکل سے کھول پا رہا تھا اور وہ آہستہ آہستہ انٹارکٹیکا کی سردی اور پانی سے مر رہا تھا، مگر سرد اور خشک حالات کی وجہ سے ایسے انفیکشن جو عام کنڈیشن میں اسے مار دیتے بیکٹیریا کی غیر موجودگی کی وجہ سے نہیں پھیلے۔
اس سب کے باوجود فرانچیزو نے کبھی شکایت نہیں کی اور وہ سب سے مزاح کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے علاوہ کچھ اور تلاش کرنے کے بعد روبن کو جہاز کے ملبے میں سے ایک گیس کا چولہا ملا اور وہ اسے جلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے جہاز کے اضافی ٹینک سے فیول نکال کر اسے جلایا۔ اب وہ سب کا غیر سرکاری باورچی بن گیا تھا۔ روزانہ 2 ٹائم کھانا تیار کرتا، پہلے پالک کا سوپ، پھر مونگ پھلی کے مکھن کے ساتھ ڈبل روٹی۔ اور چوتھے دن موسم صاف ہوا اور سورج کی روشنی ان پر برسنے لگی۔ ان حالات کے باوجود وہ اس مقام کی خوبصورتی سے مکمل طور پر حیران تھے۔ انہوں نے موسم کی اس برتری کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو برف میں دفن کیا تاکہ ریکوری ٹیم بعد میں ان کی قبروں کو آسانی سے ڈھونڈ سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قبروں میں داتی اشیاء رکھ دی جو میگنیٹ میٹر سے پکڑی جا سکیں۔ اور 5 دن بعد ان کے پاس تازہ خوراک ختم ہو رہی تھی اور جلد ہی ان کے پاس صرف خشک گوشت کے ڈبے بچنے والے تھے۔ اور اس دن روبنز مزید سامان تلاش کرنے نکلا اور اسے لوپس کا کیمرہ ملا، وہ فوٹوگرافر جو حادثے میں مارا گیا تھا۔ اس نے حادثے کی جگہ کی کچھ تصویریں لی اور فلم کو اپنے سلیپنگ بیگ میں محفوظ کر لیا تاکہ وہ بھول نہ جائے۔ 7 دن بعد جہاز کے ارد گرد موسم صاف ہو گیا اور اس کے علاوہ ایک ریسکیو پلین پائن آئی لینڈ سے عملے کی تلاش میں روانہ ہوا اور جہاز کے آخری تصدیق شدہ مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسکیو ٹیم نے ایک سیڑھی نما اندازے میں تلاش شروع کی۔ جب وہ زمین پر پہنچے تو موسم پھر خراب ہو گیا اور عملے کو دیکھنے کی امید ختم ہو گئی اور ہر طرف دھند ہی دھند چھا گئی۔ اور اسی لمحے فرنچی نیم بے ہوشی سے جاگا اور کہا اسے دور کہیں جہاز کی آواز سنائی دی ہے۔ در حقیقت اسے کچھ سنائی نہیں دیا تھا، وہ صرف بچ جانے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن حقیقت میں جہاز کرو سے صرف 20 کلومیٹر دور سے گزرا تھا۔ اور اگلے چند دنوں میں طوفانی موسم دوبارہ لوٹ آیا اور سب کی امیدیں ٹوٹ چکی تھیں۔ کرو ممبر مایوس ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے جہاز کے ملبے سے ایک بڑا ڈھیر بنایا تاکہ اسے آگ لگا سکیں اور کوئی قریبی جہاز انہیں دیکھ سکے۔ اس کے علاوہ روبن کو جہاز کے ملبے سے ایک یلو پینٹ بھی ملا۔ اس نے جہاز کے پروں پر ایک نوٹ لکھا تاکہ ریسکیو کرنے والے اسے پڑھ سکیں۔ کرو کے پاس وقت ختم ہو رہا تھا مگر ان کی قسمت بدلنے والی تھی۔ 13 دن بعد صبح کے ٹائم آخرکار موسم صاف ہو گیا اور کرو ممبر ناشتہ کر رہے تھے جو صرف خشک خرمانی کے ٹکڑوں پر مشتمل تھا۔ اچانک ایک دھیمی گرج زمین کو ہلانے لگی جو آہستہ آہستہ زور پکڑتی گئی، یہاں تک کہ پائن آئی لینڈ کا عملہ اپنے گمشدہ ساتھیوں کو بالآخر تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والے دوڑ کر باہر نکلے اور ہاتھ ہلانے لگے۔ ان کا دکھ ختم ہوتا ہی نظر آ رہا تھا، لیکن ان کے لیے ایک اور بڑا مسئلہ درپیش آ گیا۔ اور جس جگہ ان کا پلین کریش ہوا تھا وہاں پہ نہ ہی لینڈنگ کی محفوظ جگہ تھی اور نہ ہی پلین کے اندر لینڈنگ گیئر تھا، لہٰذا پلین ان کو اس لوکیشن سے ریسکیو نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے کرو کے لیے ایک نیچے نوٹ گرایا جس پر لکھا تھا، اگر تم 10 میل تک شمال میں موجود جھیل تک چل سکتے ہو تو ہاتھ پکڑ کر دائرہ بنا لو، اگر نہیں چل سکتے تو سیدھی لائن بنا لو۔ انہوں نے فوراً ایک سرکل بنایا اور فرانچیز کو ایک سلائیڈ پر باندھ دیا اور اپنے اب تک کے سب سے مشکل سفر پر روانہ ہو گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر ان کا جہاز اب مناظر میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگ رہا تھا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ کتنے خوش قسمت تھے کہ انہیں کوئی مل گیا۔ جھیل کا راستہ بہت ہی مشکل تھا۔ فرانچیز کو سینے سے لگا کر اونچی برف میں کھینچتے ہوئے انہیں تقریباً 12 گھنٹے لگے۔ ریسکیو جہاز زیادہ تر ان کے اوپر منڈلاتا رہا۔ راستے پر نشان لگانے کے لیے وہ سامان گراتے رہے اور ساتھ میں یہ تصویریں بھی کھینچی گئی۔ جہاز نے جھیل پر شاندار لینڈنگ کی۔ پلین لینڈ ہونے کے بعد 2 افراد سروائیور کی تلاش میں نکلے، لیکن اچانک ایک گھنی دھند چھا گئی جس نے دونوں گروپوں کو مکمل طور پر اندھیرے میں ڈال دیا۔ بچ جانے والوں کو اندازہ ہو گیا تھا وہ قریب پہنچ رہے ہیں کیونکہ انہیں دور سے جہاز کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے سمجھا کہ وہ پہنچ گئے، ان کے لیے ایک اور مشکل آ کھڑی ہوئی۔ ان کے سامنے ایک 20 میٹر بلند چٹان آ گئی جو جھیل اور ان کے درمیان آخری رکاوٹ تھی۔ حیرت انگیز طور پر بائیں طرف ایک تقریباً مکمل راستہ موجود تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاص طور پر ان کی جان بچانے کے لیے رکھا گیا ہو۔ احتیاط سے نیچے برف کے اترنے کے بعد دھند سے 2 آدمی نمودار ہوئے۔ 2 ہفتے کی شدید اذیت اور خوف کے بعد وہ بالآخر اپنے کرو ممبر سے جا ملے اور اس کے بعد وہ ریسکیو پلین میں سوار ہو گئے اور تمام 6 افراد بحفاظت شپ پر واپس پہنچ گئے۔ یہ کہانی بہادری کی سب سے ناقابل یقین کہانیوں میں سے ایک کی تھی اور ان تمام 6 افراد نے یہ کہانی بعد میں دنیا کو سنائی۔ جہاں تک 3 گمشدہ افراد کی بات ہے، وہ برف میں دفن رہے، بالکل محفوظ حالت میں، تقریباً 80 سال کی برف اور برفانی تہوں کے نیچے جو اب 100 میٹر سے زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ روبن کو جو کیمرہ ملا تھا کبھی بھی حادثے کی جگہ سے باہر نہ آ سکا۔ اس کی تصویریں جو یقیناً ہزاروں لفظوں کے برابر ہوں گی۔
ابھی بھی کسی دن دریافت ہونے کی منتظر ہیں۔ افسوس ہے کہ کوئی آج تک اس تاریخی مقام پر واپس نہیں گیا تاکہ ان 3 لوگوں کو نکالا جا سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔